السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو۔ میرا نام محمد حمدان خان ہے، اور جو میرا ٹاپک ہے آج کا جو میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اس ٹاپک کا آغاز میں ایک حدیث پاک سے کروں گا، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو 3 طریقوں سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ انسان کوئی دعا مانگتا ہے اللہ پاک سے۔ مثال کے طور پہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اچھی جاب دے دے اور گھر سے قریب دے دے، تو اللہ پاک نے اس دعا کو فوراً قبول کر لیا اور بالکل ایز اٹ از مجھے قریب جاب بھی دے دی اور اچھی جاب بھی دے دی۔ ایک دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے، طریقہ یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے طریقہ؟ دوسرا طریقہ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دعا کو اللہ پاک نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والی ایسی مصیبت ٹال دی جو اس چیز سے زیادہ تھی جو وہ مانگ رہا تھا، جس کو کہتے ہیں اللہ پاک کی مصلحت، جو اللہ ہی جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ مثال کے طور پہ وہ شخص اللہ پاک سے پیسوں کا طلبگار تھا کہ یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے، یا مجھے کوئی ایسی چیز دے دے، مجھے گاڑی دے دے۔ مثال کے طور پہ وہ گاڑی کی قیمت مثال کے طور پہ 4-5 لاکھ روپے ہے، اور اللہ پاک نے اس کی اس دعا کو اس انداز میں قبول کیا، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، انسان جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہی قبول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 طریقے بیان فرما دیے کہ دعائیں قبول کیسے ہو رہی ہیں۔ پہلا طریقہ کیا بتا دیا؟ اسٹریٹ فارورڈ، جو مانگا اللہ پاک نے ویسا دے دیا آپ کو، یہ دعا کی قبولیت کا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے مانگی اللہ پاک سے مثال کے طور پہ گاڑی، وہ گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، اللہ پاک نے اللہ نہ کرے آپ پہ یا آپ کے اولاد پہ یا آپ کے گھر والوں پہ آنے والی کوئی مصیبت ایسی تھی، اللہ نہ کرے، جو اگر آ جاتی، مثال کے طور پہ کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اس کو کوئی فریکچر ہو جاتا، کوئی مسئلہ ہو جاتا، کوئی علاج میں اس کے اس سے زیادہ پیسے خرچ ہونے تھے، جتنے کی گاڑی نہیں تھی، تو اللہ پاک نے اس گاڑی کی دعا آپ کی قبول نہ کرتے ہوئے آپ کو اس سے بڑی مصیبت سے بچا لیا، تو یہ اللہ پاک کا بھی آپ پہ انعام ہوا۔ تو دعا کی قبولیت کی دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقسام بتا دی کہ اللہ پاک اس سے بھی بہتر آپ کو کچھ عطا کر دیتے ہیں، مطلب آپ جو مانگ رہے ہیں وہ چھوٹی چیز ہے، اللہ پاک اس سے بڑی چیز آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور تیسری کیا فرمائی کہ وہ سب سے بہترین قسم ہے دعا کی کہ اللہ پاک آپ جو دعا مانگتے ہیں نہ تو وہ آپ کو عطا ہوا دنیا میں، نہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹلی، وہ اللہ پاک نے آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی۔ فرمایا کہ دعاؤں میں سب سے بہترین قسم دعا کی یہ تیسری والی ہے کہ اللہ پاک اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ زندگی فانی ہے، انسان کو جو ہمیشہ رہنا ہے وہ بعد والی موت سے بعد والی زندگی میں رہنا ہے، تو فرمایا جو چیز اس زندگی کے لیے ذخیرہ ہوگی تو فرمایا وہ انسان کے لیے بہترین ہوگی، کیونکہ جب انسان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور اس کو بڑے بڑے انعامات مل رہے ہوں گے تو وہ پوچھے گا کہ یہ کس چیز کے عوض مجھے انعامات مل رہے ہیں، تو جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی لیکن اللہ پاک نے تیرے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کی تھی، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش زندگی میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، تو اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ پاک عطا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 طریقے بیان فرمائے دعا کے کہ پہلا کہ آپ کی اسٹریٹ فارورڈ دعا قبول ہو، جو مانگے وہ مل جائے۔ دوسرا، آپ نے جو مانگا اللہ پاک نے اس کے بدلے میں آپ کے اوپر سے کوئی بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ اور تیسرا، وہ آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس دعا میں یہ 2 عنصر نہیں ہوں گے ان دعاؤں کی یہ 3 قبولیت کی قسمیں ہیں۔ 2 عنصر وہ کون سے ہیں؟ جس میں کوئی قطع رحمی کے سوال نہ کیا جائے، اور دوسرا فرمایا کہ کوئی گناہ کا سوال نہ کیا جائے۔ قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے صلح رحمی، ایک ہوتی ہے قطع رحمی۔
صلہ رحمی تو آپ کے رشتہ داروں سے آپ کا اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ۔ قطع رحمی اس کا الٹ ہے کہ آپ کوئی ایسی دعا کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کسی رشتہ دار سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ رشتہ دار سے جو شخص تعلق توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا قطع رحمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اس کا ڈیوریشن مینشن کیا کہ کوئی شخص اگر 3 دن سے زیادہ اپنے کسی رشتہ دار سے قطع رحمی کرے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، سلام دعا نہیں کرے گا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا دعا قبولیت ہونے کی شرط 2 کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے دعا میں؟ قطع رحمی کا سوال نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا فرمایا کہ کوئی گناہ کا سوال نہیں، کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی دعا نہ مانگ رہا ہو کہ کوئی اس میں گناہ کا عنصر ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی دعا مانگ رہا ہو، یا اللہ مجھے فلم میکر بنا دے، مجھے آرٹسٹ بنا دے، مجھے گلوکار بنا دے، تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ اس میں گناہ کا عنصر ہے، مطلب یہ سب چیزیں گناہ حرام ہے موسیقی، تو ایسی دعائیں نہ ہوں۔ ان 2 کے علاوہ جو کچھ مانگے گا اللہ پاک اس کو 3 طریقوں سے عطا کریں گے جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ اللہ پاک صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ دعا کا جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایک انٹروڈکشن تھا دعا کی قبولیت کی اقسام۔ انشاءاللہ اگلی اس کے پارٹ میں، دعا والے پارٹ میں، میں آپ کو وہ شخص بتاؤں گا، ان لوگوں کا ذکر کروں گا جن کی اللہ پاک دعا قبولیت کرنے میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، اللہ پاک ان کی 100% دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ دعاؤں کی قبولیت کن لوگوں کی مقبول ہوتی ہے، اور دعا کو مانگنے کے کون سے مقبول اوقات ہیں جس میں دعا مانگی جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگا کرو، زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، دعا سے کبھی عاجز نہ ہو، کیونکہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص دعا مانگتا ہے کہ اللہ پاک اس کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کو کبھی بھی برباد نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی عافیت والی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عافیت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ دعا میں عافیت مانگو، کہ اللہ پاک عافیت سے یہ کام کر دے۔ کبھی اللہ پاک سے ضد کر کے نہیں مانگنی چاہیے دعا، کیونکہ اس کا ہمارے سامنے واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے قبضے میں گئے تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس کے قبضے سے نکال دے، چاہے مجھے تہ خانے جیل میں ڈال دے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت ان کی دعا سنی، ان کو وہاں سے بچا لیا، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا، وہاں سے چھوٹنے کے بعد وہ کتنے عرصے تک جیل میں رہے، تہ خانے میں رہے۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ دعا مانگے، لیکن عافیت والی مانگے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عافیت والی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اور میں نے آپ کو بتایا مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔